نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة 17 سے أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أفمن کیا بلا وہ شخص جو کان ہو علی بینۃ ایک واضح دلیل پر من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کیا بھلا وہ شخص جو ایک واضح دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ اور پیچھے آتا ہو اس کے، شاہد ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے۔ تو اس آیت میں مراد یہ ہے علی بینۃ من ربہ سے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے اور ہر انسان کے پاس، یعنی بینۃ سے مراد یہاں پہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ہے جس پہ انسان کو پیدا کیا گیا، اور وہ عہد الست جس کا ہر شخص نے اپنے آپ پر جو ہے، ہر شخص اپنے آپ پر شاہد بھی بنایا گیا اور اپنے رب کی جو پہچان بھی اس کو کرائی گئی، جیسا کہ انسان کو اسلام پہ پیدا کیا گیا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک واضح دلیل موجود ہے اس کے رب کی طرف سے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو پیغمبر ہیں، بینۃ سے مراد نبوت کے دلائل اور نشانی ہیں، یعنی پیغمبر اپنے ماننے والوں کے لیے نبوت لے کے آئے اور پھر کچھ نشانیاں بھی لائے، جس کی وجہ سے لوگوں کا ان پر ایمان لانا تھوڑا آسان ہو گیا۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی معجزہ رہا ہے، اور ہر نبی کے لیے یہ بینہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ قرآن میں اگر ہم باقی انبیاء کا بھی تذکرہ پڑھیں تو ہمیں یہ جو ہے ذکر ملے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، اور پیچھے آتا ہو اس کے ایک گواہ۔ وہ گواہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہو سکتے ہیں، قرآن اس سے مراد ہو سکتا ہے، جبریل علیہ السلام اس سے مراد ہو سکتے ہیں، ہدایت۔ تو وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، اور پیچھے آتا ہو اس کے ایک گواہ جو اس کی گواہی دیتا ہو، اور یعنی جو اس کی رہنمائی بھی کرتا ہو، اور پھر اگر وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کے بارے میں اللہ کو بھی وہ گواہ جو ہے قیامت کے دن بتائے گا کہ اس نے کیسے اعمال کیے۔ پھر ایک اور چیز یہاں پہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کہ اس سے پہلے تھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی رہنما، امام اور رحمت، جو ان کے پاس کتاب تھی، یعنی اہل کتاب کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے جب دور تھا، ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو کتاب تھی، کون سی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ تورات ان کے پاس تھی، تو تورات ان کے لیے رحمت بھی تھی، رہنما بھی تھی۔ تو اب کہا گیا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ کون سے لوگ ہیں؟ اہل کتاب ہیں، جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اپنے لیے رحمت، امام بناتے ہیں، اسی طرح جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، بینہ دلیل، اور ساتھ میں جو ان کے پاس عقل ہے، جیسے ہی ان کے پاس ایک گواہ آیا اس کی گواہی دینے کے لیے انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ یعنی اس آیت کی جو دو تفاسیر کی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے
پہلی تفسیر آپ کو یہ بتائی گئی ہے کہ فطرت سلیمہ، اس سے مراد ہے بینہ سے، کہ انسان کو عہد الست لیا گیا، اسے وعدہ کیا گیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ پھر انبیاء آئے، قرآن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبریل آئے، کس چیز پر گواہی دینے کے لیے؟ اس چیز پر جس کا وعدہ اللہ نے لیا، اس چیز کو یاد کروانے کے لیے آئے، اور یہ بتانے کے لیے کہ واقعی ہم بھی گواہ ہیں کہ اللہ نے اس دن اکٹھا کیا تھا سب روحوں کو پیدائش سے پہلے، اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ رادھا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ ان کے پیچھے ان کی طرف سے کیا آیا؟ ایک گواہ آیا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بات سمجھائی گئی کہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اپنے لیے رحمت بنایا، امام بنایا، وہ بھی ان کے لیے بشینہ تھی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے لیے قرآن پر بھی ایمان لانا مشکل نہیں ہے، وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا گروہ، کوئی بھی، ومن، جو کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، کافر ہے، جو بندہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کے لیے آگ ہے، اس کی وعدہ کا۔ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، روح میں سے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو یا بت مت وغیرہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ۔ کیونکہ اب آخری دین جو ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو بھی محمد رسول اللہ کے دین کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہے، چاہے وہ پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ عیسائیوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو بڑی عبادت گزار ہیں، اپنے پڑے بڑے اچھی کرتے ہیں، اور بھی جو ان کے ریچولز ہیں، لیکن جب وہ قرآن کو اور اللہ کے رسول کو، توحید ان کے پاس ہے، رسالت نہیں ہے، تو رسالت کے بنا بھی ان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی یہودی یا نصرانی سن لے، یعنی اسے پتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انبیاء میں سے ایک نبی ہے، آخری نبی ہے، لیکن سننے کے بعد بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور ایسے ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ کس میں سے ہوں گے؟ من اصحاب النار، اصحاب النار میں سے ہوں گے، آگ والوں میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آخری دین کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دین۔ سب ادیان ختم ہو گئے۔ فلا تکو فی مرید منہ، بس نہ ہو آپ کسی شک میں اس کے بارے میں، یعنی اس سے کسی قسم کا بھی آپ کو شک نہ ہو۔ مخاطب تو اللہ کے نبی ہے، لیکن مراد یہاں پہ کہا سب کو جا رہا ہے، دنیا کے سارے ادیان میں رہنے والے رہے، کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان نہ لائے، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، یہ کتاب، یہ نبی اب کرائٹیریا ہے، اب زندگی گزارنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اکثریت کا حال قرآن کے اندر، اکثریت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اکثر ایمان نہیں لاتے، اکثر نہیں جانتے۔ تو اکثریت لوگ جو ہوتی ہے نا وہ گمراہ ہوتی ہے، اور قلیل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہدایت پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک شخص تھا نا کعبے میں گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ مجھے تھوڑوں میں شامل کرنا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا تم دعا کرتے ہو؟ فرمایا کہ اکثر الناس لا یؤمنون، کہ علم، کہ اکثر لوگ جو وہ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ عمل نہیں کرتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی، بڑا ظالم اس سے اللہ پر جھوٹ کر، اللہ کو
تو وہ کرتے اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات کا ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کو ہندو بھی کہیں گے اوپر والا ہے ایسا مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس چیز کو نہیں مانتے، اس چیز کا انکار کرتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں؟ اللہ نے جو اتارا قرآن اس کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے. یہ ہے جھوٹ. من اغا علم کذبا. پھر وہی یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ بھی ہے اللہ پہ جھوٹ. پھر جھوٹ کئی طرح سے باندھنا ہوتا ہے. علم میں غلط نقل کرنا، یعنی جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے اللہ پہ جھوٹ ہے. پھر اس کے بعد اللہ پہ جھوٹ ہوتا ہے. اس میں آتا ہے جھوٹوں میں سے بڑا جھوٹا وہ ہے وہ جو اس چیز کے بارے میں بولتا ہے جو اس نے دیکھی نہیں ہوتی، اندیکھی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے. ایسا بندہ سب سے ایک ہے. تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب. اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا بندہ ظالم ہے. ایسے بندے کے ساتھ يعرضون على رب ويقول الاشهد. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پہ پیش کیے جائیں گے. اللہ قیامت کے دن ان کو سب دنیا کے اپنے سامنے لائے گا، سب کے سامنے اللہ ان کو رسوا کرے گا. ان منافق لوگوں. اور پھر کیا ہوگا کریں گے. ہر کورٹ کے اندر وٹنس ضروری ہوتا ہے نا، ضروری ایلیمنٹ ہے. وٹنس ہو تو پھر یہ ضروری ہوتے ہیں. اور بعض اوقات گواہ سچے ہوتے ہیں، بعض جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں، خرید لیے جاتے ہیں. قیامت کے دن بھی انسان اللہ کی کورٹ میں ہوگا تو اسے وٹنس کی ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ ان جھوٹ باندھنے کی شہادت دینے کے لیے وٹنس کو بلائیں گے. لوگ اس کے بولیں گے کہ یہ بندہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا. اولئک یعرضون اپنے رب ہوں گے اور گواہی دینے ان کی ہمارے برے کاموں کو دیکھتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ایمان کی خرابی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے اللہ میں نے اس کو منع کیا تھا، میں نے اس کو روکا تھا ایسا نہ کرو، لیکن یہ تو دن بدن اپنا ایمان خراب کرتی جا رہی. اور مومن کا حال بہت پیارا ہوگا. مومن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا قیامت کے دن، اور پھر اس پر اپنا دامن ڈال کر اس کو پردے میں رکھ کرے گا. پھر کہے گا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے نا، اللہ کھول کھول کے اسے بتائیں گے وہ تب تم نے رات کو یہ کام کیا تھا. اللہ ہاں میرے رب. پھر اللہ اسے کہیں گے کہ فلاں فلاں گناہ کو جانتا ہے. اللہ اسے گناہوں کی پہچان کروائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے اللہ مومن سے تو وہ بندہ مومن جو اپنے دل میں سمجھے گا میں تو مرا، میں تو ہلاک ہو گیا، اب تو میں بچنے والا نہیں ہوں. دیکھیے انسان کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ مومن بندے کے بھی گناہ ہوتے ہیں، مومن بھی گناہ گار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا ہی میں نے دنیا میں آج میں تجھے وہ بخشتا ہوں اور تو اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا.
تو اللہ ہمیں مومن بندوں میں بتائیں، لیکن گواہ اکٹھے نہ کرے تو ہم بچ سکتے ہیں. ادروائز پہلے تو ہوتا تھا ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے، اب تو گناہوں پہ بڑے گواہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اللہ جب قیامت کے دن کہیں گے نا گواہوں کی، تو بہت لوگ دیکھتے ہیں ہمیں گناہ کرتے، دل دکھا رہے ہیں تو گواہ بنا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، بے صبرا پن اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ آنے والے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہم اپنے گواہ اکٹھے کر رہے ہیں. تو لیکن جو یہ تو ہے جو کافر ہوگا، جو تو گواہ کہیں گے ان کے بارے میں ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا. یہ وہی لوگ ہیں اللہ جنہوں نے اپنے رب پر کا انکار کیا. اور گواہوں سے مراد یہاں پہ پیغمبر بھی ہو بلایا، اور پھر وہ علماء جنہوں نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کی، یہ سب گواہ کفار کے متعلق اعلان کریں گے کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے جنہوں نے سب گواہ ان کے بارے میں کہیں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں منسوخ کی تھی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیر پن، یعنی خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، خود بھی دین کو نہیں سیکھتے، قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتے، اور پھر لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں. کیسے روکتے ہیں؟ روکنے والا تو وہی ہے نا جو خود نہیں اس سفر پہ، جو خود انجوائے کر رہا ہے قرآن کو، اس کا دل کرے گا باقی لوگ بھی دین کی طرف آئیں. لیکن جو بندہ خود ہی نہیں سیکھ رہا تو وہ کہے گا میں رکا ہوں تو دوسرے بھی رکیں. کیا کرتا ہے؟ دین میں سے ایسی سی باتیں نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جس سے دین کی ویلیو لوگوں کے سامنے کم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ٹیڑھی باتیں نکال کر، ٹیڑھی باتیں ہوتی نہیں لیکن بتانے کا سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر تو یہ باتیں ہیں، قرآن کے اندر تو یہ ہے، کچھ بھی نہیں، مچھر مکھی کی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر جو لوگ واقعی دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، نئی نئی ان کے سٹیپس ہوتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کافی دیر سے تو جڑے ہوئے ہیں اسلام کے ساتھ، یہ قرآن کو اتنی محبت سے نہیں سیکھے تو ہمارے لیے بھی قرآن میں کچھ نہیں ہے. جیسے اہل کتاب تھے نا، اہل کتاب علم والے تھے تو مشرکین مکہ ان کو فالو کرتے تھے کہ ان کے پاس نالج تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ خود بھی انکار کیا، اور جب بھی ان کے پاس مشرکین جاتے پوچھنے کہتے ہمیں تو نہیں پتا، یہ ہماری کتابوں میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا. تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اہل علم جن کے پاس نالج ہوتا ہے لیکن ان کا عمل اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کی عمل کی وجہ سے قرآن کی طرف نہیں جاتے، کہ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر توکل کی کمی ہے، یہ ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں دین سے نکالتے ہیں. تو ہمیں بھی ضرورت نہیں. ہم یہ دیکھیں جیسے ہمارے آج کے دور کے اندر بہت سے لوگ دین کی کسی ایک ریچول کو لے کر اس کو اتنا لو کوالٹی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. مثلا اب کوئی عالم ہے، وہ اگر جنت کی بات کرتا ہے، حوروں کی بات کرتا ہے، تو اس بات میں مذاق بنا رہی ہے ہماری قوم کہ فلاں عالم آپ کو تو ڈائریکٹ حوروں کے پاس لے جائے گا. یعنی اس طرح سے
اسلام کے نام پر جنت کی اتنی انسلٹ کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، جنت کی نعمتوں کی، کہ جو آپ دنیا کے میں نفس کو مار کر جنت کا لالچ دیتے ہیں، تو ایسا لالچ تو ایمان والوں کو ہی ہوتا ہے. ایمان والے جنت کو حاصل کرنے میں بڑے حریص ہوتے ہیں، لیکن اسی جنت کو ایک تانا بنا دینا یا اس کو اس طرح سے سمجھنا کہ ہے، اور پھر اس سے لوگوں کے لیے دین کو اور جو ہے کمزور کر دینا، تاکہ جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں. ٹھیک ہے، تو قرآن بذات خود ایک معجزانہ کتاب ہے. اتنی ایسے معجزات ہیں اس کے اندر کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن جن کی اینک نہیں ٹھیک ہوتی، دیکھنے کا انداز، چشمہ نہیں صحیح ہوتا، پھر وہ اس سے ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. تو یہی ہیں وہ لوگ جو اصل قرآن کے انکاری ہیں، آخرت کے انکاری ہیں، جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسلمان لوگ جو آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، دو طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک تو زبانی، یعنی واقعی قرآن کی آیت کو مذاق بنا، اور ایک اپنے عمل کے ذریعے کہ آپ نے پڑھا، آپ کو سمجھ ہے سب باتوں کی، پھر بھی آپ ایک عمل نہیں کرتے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑھنے والے عمل نہیں کر رہے، تو یہ گویا کہ مذاق ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف آنے سے رک رہے ہیں. ایک بندہ جب آپ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ قرآن سے جڑا ہوا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی فوائد و ثمرات نظر نہیں آ رہی، کوئی برکتیں نہیں قرآن کی نظر آ رہی، تو کیا وہ آئے گا قرآن کی طرف؟ لیکن وہ بندہ جو چاہے چند صورتیں سیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے عمل کے اندر اتنی تبدیلی آتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس نے تو سیکھا اور ساتھ ہی عمل شروع کیا، جو انہیں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. تو بعض اوقات ہم بے عملی کے ذریعے زبان سے کسی کو نہیں روکتے، لیکن ہمارا عمل اللہ کے راستے میں جانے سے لوگوں کو روک دیتا ہے. مثلا آپ قرآن سیکھتے ہیں نا، لیکن گھر کے اندر اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اب کیا ہوگا جب کوئی دوسرا آپ کا بہن بھائی قرآن کی طرف آنا شروع ہوگا، تو پیرنٹس کیا کہیں گے، ایک پڑھ رہی ہے نا قرآن، اس کی تو زندگی میں کوئی تبدیلی آئی نہیں، تو کہ کیا کرنا ہے؟ کیا ہوا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ. یہ عملی طریقہ ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا. اس لیے ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے کوئی دین سے نہ دور ہو جائے. مثلا کوئی آنا چاہ رہا ہے تو اس کو کہنا ابھی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، یا پھر تم جو ہے نا اس کے اہل نہیں ہو سیکھنے کے. تو کیا ہوگا؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. تو ہم اس طرح سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اپریشیٹ نہیں کرتے، ڈسکریج کرتے ہیں. پھر کوئی دین سیکھ رہا ہے، یہ مختلف طریقے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے. پھر کوئی دین سیکھ رہا ہے، موٹیویٹ کرنا، اس کا کسی ایک بات پہ اس نے عمل نہیں کیا تو اس کو بجائے سمجھانے کے اس کو سرے بازار انسلٹ کرنا اور اس کو تانے دینا، پھر اس سے بھی ایسے بندے بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. تو یہی جو آخرت کے انکاری ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. یہی لوگ ہیں نجس کرنے والے زمین میں، وما کان دون اللہ، اور نہ ان کے سوا، ان کے لیے سوائے، یعنی یہ لوگ کبھی بھی زمین میں عاجز کرنے والے، چاہے جتنا بھی دین کی ٹانگیں کھینچنے کی، لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، لیگ پولنگ کریں، لیکن لوگوں کو جتنا بھی ڈسکریج کر لیں، دین کا جتنا بھی مذاق کر، بلکہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، لیکن خود عاجز ہو جائیں گے. ان کو اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکے گا، بھاگ نہیں سکیں گے. جب اللہ ان کو پکڑنا چاہے گا، چاہے زمین میں پکڑ لے ان کو یا آخرت کے اندر، کوئی بندہ ان کو اللہ سے بچا نہیں سکتا. یضاعف لهم العذاب. دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب ہوگا. ایسے ڈبل عذاب
اپنے کا اور ایک دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک کر گمراہ کرنے کا عذاب۔ یہاں پہ کوشچن لکھیے، کیا ہمارا کوئی عمل کی بات آنے سے تو نہیں روک رہی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، جس کا اللہ کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے نا قرآن کو سیکھنے سے، نمازوں کا اور پھر باقی، تو پھر ایسے بندوں کو زیادہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے ہر حالت میں۔ وہی نا، مومن کا تو حال ہی ہے، غمی میں بھی وہ اجر ہی کماتا رہتا ہے۔ اب دیکھ، لوگ اس کو فالو چلتے ہیں، جب وہی مایوس ہو جاتا، وہ امپورٹنس نہیں دیتا اور اللہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ جو رہنے والے ارد گرد اللہ کے قریب رہنے والوں، تو ہم بھی اگر کر لیں گے تو وہ کوئی ایسا جو نہیں کرنا چاہتا کر دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اپنے ساتھ ساتھ۔ جن کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں یا جن کو اپنے لیے انہوں نے رول ماڈل بنایا ہوتا ہے، آپ اگر کسی کے لیے رول ماڈل ہے نا تو آپ کو زیادہ عزت کمانا آسان ہوتا ہے، لیکن کبھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ دی ہے لوگوں کی نظر میں، لوگ آپ کو مانتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے، تو پھر آپ کو کچھ زیادہ ہی احتیاط برتنی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ کر گمراہ ہوں گے قیامت کے كانوا يستطيعون يبصرون، اور ناموئی دیکھنے کی، یعنی کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھی، حق سن بھی سکتے تھے، دیکھ، اور حسد اور انکار کرنے کی وجہ سے انہوں نے رسول کی سے اتنا بغض رکھتے تھے کہ اور نہ ہی گوارا کرتے تھے۔ حسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، یہی لوگ ہیں لوزر۔ حسروا، اپنی جانوں کو انہوں نے سے جس کو وہ کرتے تھے، یعنی جھوٹے دعوے سب گم ہو گئے۔ اللہ کی گرفت آنے پر کوئی داتا، کوئی دستگیر ان کی مدد کے لیے نہ پہنچا، اور جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان کو قیامت میں اللہ سے بچا لیں گے، کوئی بھی کو سب ہوئے بھی ذمہ ہو جائیں گے، مجبور کہ میری بات مانو، تم نے خود ہی مانی نا، تو کیا تھا، لوزر تو خود بنے ہو، میں نے نہیں تمہیں کہا تھا، میں نے تو بس تمہیں رستہ دکھایا تھا تھی ان کہ تم توکل نے خود جان ڈالتا نا ان کو لگا دیتا تھا کہ آخرت کی فکر ہی ختم ہو جائے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، خاباتا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نشیبی زمین اور نرم زمین، تو اصطلاحی مطلب کیا ہوگا؟ سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف لہو، اس کا مطلب کیا جاتا ہے خواہ گیا، اور اخبت الیہ کا معنی ہوتا ہے اطمئن الیہ،
کہ وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا. یعنی ایمان والے نیک اور صالح لوگ کیا کرتے؟ اپنے رب کے سامنے عاجز اور اس پر اور اس کے فیصلے پر مطمئن ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت کے مالک. جنت کی چابیاں ان کے پاس ہوں گی. دنیا میں خوش میں آتی ہیں. یقین ہے بس اپنے ایمان کو ہی نہ بتاتے رہے کہ میرے اندر بڑا ایمان ہے، میں صالحات نیک اعمال کیے. وہ اخبتو اور عاجزی اختیار کی. ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جانا. اطمئن الیہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں. جو اللہ نے کیا بہترین کیا. اور یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ اپنا ناگوار چیزوں پر بھی اللہ کی رضا تلاش. اصل تو تبھی انسان چاہتا تب راضی ہونا صبر بھی ہے، اور پھر رضیت باللہ ربا کا حق بھی ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنت بھی ہے، اور جنت کی سب سے بڑی ہم فیہا خالدون. دنیا کے اندر خوشی والی زندگی بھی کسی بھی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ پریشانی. ہر دن ہم اکتائیں گے بھی نہیں. بڑے لوگ کہتے ہیں، سوچتے ہیں جنت میں جا کر ہمیں تو شوق ہی نہیں رہنا نعمتوں کا، جو نعمتوں کو مستفید، ہمارے پاس سب کچھ ہوگا، ہمیں قدر نہیں ہوگی. ہاں، دنیا کے اندر مزہ آتا ہے ان چیزوں کو انجوائے کرنے کا. جنت میں تو سب کے پاس ہوگا جو ہمارے ساتھ ہے. جنت میں جب بھی جنتی بازار میں جائے گا تو اور زیادہ خوبصورت رہے گا. انسان کا ذائقہ ختم نہیں ہوگا. انسان پیاسا رہے گا. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنت میں. یعنی پیاس اس چیز کی، ویسے تو جنت میں جنتی جب پانی پیئیں گے حوض کوثر سے تو ان کو پیاس ہی نہیں لگے گی، ان کی پیاس ہی ختم ہو جائے. اتنا خوبصورت ہوگا. لیکن وہ جنت نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہاں پہ کسی قسم کا ان کو خوف نہیں ہوگا چھین جانے کا، کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے اور اللہ کے دیدار میں بھی مگن ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان، عمل صالح اور اخبتو عاجزی کے ساتھ مطمئن ہو جانے والے بندوں میں شامل کرے. مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کل اعما والاصم، مانند اندھے اور بہرے کی ہے. یعنی یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ جو بگڑے، دوسرا گروہ عاجزی اختیار کرنے والا. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا اندھا اور بہرا برابر، کیا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں نا. جیسے اندھیرا اور روشنی کے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، ہدایت یافتہ اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ چلو خود فیصلہ کرو. یہ اللہ کا طریقہ بڑا پیارا ہے. افلا تذکرون، اللہ آرڈر نہیں کر رہے یہاں پہ، سوچنے کا کہہ رہے ہیں، ہمیں خود دے رہے ہیں. چوائس ہے ہماری. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہماری چوائس ہے. خود سوچو، خود فیصلہ کرو. دونوں گروہوں کا ذکر تمہارے سامنے ہے، تکبر کرنے والوں کا بھی، گمراہ ہونے والوں کا بھی، اللہ کے راستے میں بھٹکنے والوں کا بھی، دوسروں کو بھی بھٹکانے والوں کا، سب کا تذکرہ تمہارے سامنے ہے. فیصلہ کرو کس گروہ میں شامل ہو جاؤ گے، کس گروہ میں شامل آتے ہو. ہدایت تو آنکھیں کھول کر علم حاصل کرنا پڑے گا، دل کی آنکھیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ظاہری آواز آ رہی
ہے. ایک ہے دل کے کان، یعنی سماعت، بات کو سمجھنا، حق بات کو سمجھنا. ٹھیک ہے، تو ہدایت وہی پاتا ہے جس کے دل کی آنکھیں اور کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ دل کے کانوں سے سنتا ہے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے، اسے سبق حاصل کرتا ہے، پوائنٹس نکالتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ کی بات کو دنیا کی باتوں پہ ترجیح دیتا ہے. تو یہی بندہ آخرت میں کامیاب ہوگا. افلا تذکرون. تو آج لاسٹ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے اسائنمنٹ کیا دی ہے؟ نصیحت پکڑو. کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم ابھی بھی عمل نہیں کرو گے؟ کیا ابھی بھی اپنی راہ کو چھوڑ کے واپس اللہ کے راستے پہ نہیں آؤ گے؟ کیا ابھی بھی تم سب کچھ جان کر مایوسی کا راستہ چھوڑ کر توکل کے راستے پہ نہیں آؤ گے؟ پچھلی جو آیات کل سیکھی تو اس میں مایوسی کی بات ہوئی تھی نا. اللہ نے ہمیں قدم قدم پر ریمائنڈرز دیے ہوتے ہیں سیکھنے کے، ہمیں یاد کرواتے رہتے ہیں. ارد گرد رہنے والے لوگ، بہت سے ایسے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جسے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے. لیکن پتہ ہے اللہ کی طرف سے نا جو مشکل آتی ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا موتی چھپا ہوتا ہے. سیپ کے اندر ایک موتی ہوتا ہے نا، اس کو کھولنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، پھر اندر سے بہت پیارا موتی نکلتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے. ایسی زندگی میں آنے والی پرابلمز اور مشکلات اور جو بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو بھی حادثات پیش آتے ہیں یا کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہمارے لیے موتی ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے واویلے کی وجہ سے، شکوے کی وجہ سے، ہمارے غلط ایکشن کی وجہ سے وہ موتی ہم کھو دیتے ہیں. یعنی وہ جو نصیحت ہوتی ہے اس کے اندر جو عبرت ہوتی ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. حکمتیں اسی کو پتہ چلتی ہیں جو خاموش ہو کے دکھتا ہے، یعنی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور چپ کر کے غور و فکر کرتا ہے، اچھا یہ اس لیے ہوا تھا، اس میں میرا یہ فائدہ تھا. لیکن جو بیٹھتا ہی نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کسی کو جا کے بتا رہا ہے، کبھی کسی کے سامنے رو رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ سنا رہا ہے، ایسے بندے نصیحت تو نہیں پکڑیں گے نا. نصیحت تو ان کے لیے ہوگی جو غور و فکر کریں گے، جو تدبر کریں گے، جو دیکھیں گے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھیں گے. تو جو اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے حکمت سمجھنے کی توفیق عطا کر. افلا تذکرون. اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ نصیحت پکڑو اس سے. اپنے لیے ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط نہ ہوا ہو، لیکن اللہ ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. بس ہمارا کیا کام ہے کہ جب بھی سیکھیں پڑھیں اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو، یہ زندگی کے اندر ہمارے پاس آزمائشیں آ جائیں تو ہر چیز سے کیا حاصل کریں؟ نصیحت. افلا تذکرون. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.